طبع مضمون بند فطرت خون ہو جب، شعر اس کی ذات کا موضوع ہو تب، ہے ہماری خاک کی منزل فلک، دیکھیں گے اس گرد میں اس کی جھلک، راکھ ہی میں ہے ہمارے آج کی، کل کی عالم سوز و روشن آگ بھی، بس ہمارا غنچہ ہے گلشن لیے، آنکھ یہ روشن ہے کل کے نور سے، اے سوار اشیب دوران آب آ، اے فروغ دیدہ امکان آب آ، رونق ہنگامہ ایجاد ہو، آ ہماری آنکھوں میں آباد ہو، شورش اقوام کو خاموش کر، نغمہ اپنا اب بہشت گوش کر۔ علامہ اقبال نے فطرت کو، نیچر کو بھی ایک شاعر قرار دیا ہے جو نئے نئے مضمون باندھنے میں مشغول ہے، یعنی وہ بھی نئے تخیلات وجود میں لا رہی ہے فطرت، شاعر کی طرح فطرت بھی بہت محنت اور عرصے کے بعد ایک نائب حق پیدا کرتی ہے، یعنی لفظی معنی یہ ہے کہ نئے نئے خیالات و مضامین باندھنے والی فطرت کی طبیعت جو ہے نا خون ہو جاتی ہے، اور کاوش کرتے کرتے گھل گھل کر لہو بن جاتی ہے، تب کہیں اس کی ذات سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہے ہماری خاک کی منزل فلک، یعنی جو ملت ہے اس کے حالات بدل رہے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں سے کوئی مرد خدا پیدا ہوگا جو اس دنیا کو صحیح معنوں میں راہ ہدایت پہ لے آئے گا، یعنی ہماری جو خاک کی مٹھی جو ہے وہ آسمان پہ جا پہنچی، اب اس غبارے سے وہ شہ سوار نائب حق ظاہر ہوگا، یعنی وہ شہ سوار گھوڑے کی دوڑ سے اٹھنے والی گرد میں نظروں سے اوجھل تھا، اب یہ خاک چھٹ گئی ہے، اب وہ نظر آنے والا ہے۔ تیسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ راکھ ہی میں ہے ہمارے آج کی، یعنی جو ہمارے حالات ہیں اس وقت راکھ جیسے ہیں، تاہم ہماری ملت ہی سے پیدا ہونے والا ہے، اور وہ آ کے اس دنیا کا نقشہ بدل دے گا، ظلم و جبر جو جس وقت موجود ہیں اس کو ختم کر کے انسان دوستی اور جو ہیومن کے جو اچھے ایموشنس ہیں اس کو وہ پیدا کرے گا۔ لفظی معنی یہ ہیں کائنات کو جلا دینے والا ہمارے آنے والے کل کا شعلہ ہمارے آج کی راکھ میں سویا پڑا ہوا ہے۔ چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غنچہ جو ہے اپنے دامن میں گلستان سمیٹے ہوئے، ہماری آنکھ آنے والی صبح کے نور سے روشن ہے، اے زمانے کے گھوڑے پر سوار آجا، اس کائنات کی آنکھوں کا نور ہے، روشنی ہے، آجا نمودار ہو جا، تو ہنگامہ ایجاد یعنی موجودات عالم میں رونق پیدا کر دے، آنکھوں کی پتلیوں میں آباد ہو جا، اور دنیا کی قوموں نے جو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اسے ختم کر، خاموش کر دے، اپنے نغموں کو انسانوں کی سماعت کے لیے بہشت کسی تازگی والا بنا دے۔ یہ اشارہ جو ہے وہ پہلے جنگ عظیم کی طرف ہے جو اس وقت زوروں پہ تھی۔ علامہ کو اس وقت کشت و خون پہ بہت بڑا دکھ تھا اور اسے دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے، اور یہ شعر آخری شعر جو ہے نا شورش اقوام کو خاموش کر، یہ اسی پس منظر میں لکھا ہے۔ طبع مضمون بند فطرت، کائنات کی فطرت کے مطابق مضمون باندھنے والی طبیعت، ہر لمحہ مضمون باندھنے والی فطرت، خون خون ہو جاتی ہے تا تب کہیں، ایجاد شو ہنگامہ ایجاد یعنی موجودات عالم کی رونق بند ہو جا، شورش اقوام قوموں کی شورش، قوموں کا فتنہ و فساد، قوموں کا ہنگامہ، خاموش کن خاموش کر یعنی مٹا دے، بہشت گوش کن سماعت کے لیے بہشت کسی کیفیت پیدا کر دے۔